السلام علیکم۔ عمران خان نے ڈیلر رلا دیے، یہ ہے آج کے کالم کا عنوان۔ جوتوں کے ڈیلر جس بازار میں کام کرتے ہیں وہاں ان کی کلائنٹ ڈیلنگ کی بولی اپنی علیحدہ سے ہوتی ہے، بازار کی عام زبان سے الگ تھلگ۔ اسی طرح سے پاکستان کی سیاست سرمایہ کاری میں آمریت کے گملے کی پنیری کی بولی بھی علیحدہ ہے۔ اس بولی کے 3 اساسی اصول ہیں۔ پہلا، ڈیل مانگنا، دوسرا ڈیل کرنا، اور تیسرا ڈیل لینا، یعنی لٹو تے پھٹو۔ دوسری جانب جن ملکوں میں پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں بنگلہ دیش سے لے کے کینیڈا تک اور بھارت سے آسٹریلیا تک، بلکہ ساری دنیا میں آئین رکھنے والے ملک ہوں یا پارلیمانی جمہوریت والی ریاستیں، دونوں ہی ڈیل کے تصور سے پرفیکٹ سٹرینجرز ہیں۔ اس پر ہائیبرڈ نظام کو فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ تو دریافت کر دکھایا۔ دریافت سے یاد آیا، ایک گلوبل ادارے ہینلے اینڈ پارٹنرز نے اے آئی پاورڈ انالیٹیکل فرم الفا جیو کے ساتھ مل کر ایک عالمی رینکنگ جاری کی ہے جس کا عنوان گلوبل انویسٹمنٹ رسک اینڈ ریزیلینس انڈیکس ہے۔ اس رینکنگ رپورٹ میں 226 ممالک کو شامل کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کا سکور 222 یعنی 222ویں نمبر پر آیا ہے۔ یہ عوامل کی بنیاد پر رپورٹ بنائی گئی ہے، وہ 3 ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر سیاسی عدم استحکام کی صورتحال، دوسرے نمبر پر کمزور گورننس، اور تیسرے درجے پر لمیٹڈ انوویشن یعنی ایجادات کچھ نہیں ہیں، بہت محدود حد تک ایجادات۔ المیہ یہ ہے کہ اس رینکنگ میں پاکستان کی پوزیشن صرف 4 ملکوں سے بہتر ہے، جن میں پہلا سوڈان ہے، دوسری ریاست ہیٹی، تیسرا زخموں سے چور لیبنان، اور چوتھا ساؤتھ سوڈان جو مسلم عیسائی ملیشیا کی جنگوں کا 2 اشروں سے مرکز بنا ہوا ہے۔ گلوبل انویسٹمنٹ R&R انڈیکس میں جن ملکوں نے ٹاپ رینکنگ حاصل کی ان میں سے پہلے نمبر پر سوئٹزرلینڈ، عالمی رینکنگ میں دوسرا نمبر ڈنمارک، تیسرا نمبر ناروے نے حاصل کیا، چوتھے نمبر پر ایشیائی ملک سنگاپور، اور 5ویں پوزیشن سویڈن نے حاصل کی ہے۔ گورننس کی پرفارمنس کے ان حالات میں پہلے ہائیبرڈ نظام کی دریافت اور پھر ڈیل و ڈیل جیسی شاہکار دریافت پر جو صورتحال بنتی ہے، آپ اسے فی الحال دریافتند کہہ لیں۔ عمران خان پر ہائیبرڈ نظام کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات کا ہے، ڈیلر پہلے سمجھتے تھے زور زبردستی اور دباؤ کے ذریعے من مرضی کی ڈیل حاصل کر لیں گے۔ قیدی نمبر 804 کی قید کا پہلا سال مکمل ہوا تو انہیں غصہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہذیانی کیفیت اس لیے بجا تھی کیونکہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ کر باقی سب لیڈران بندگان ڈیل تھے۔ اسی عرصے میں ایک بار لاہور، کئی بار اڈیالہ جیل کے باہر اور 2 مرتبہ جناح ایونیو پہ ڈی چوک کے اندر اور باہر ہزاروں نہتے عوام پر یہ غصہ نکالا گیا، مگر ڈیلر پھر بھی ڈیل کو سیل کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ ظاہر ہے بے مرام ٹھہرنے والا غصے میں پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا کرے گا۔ اس کیفیت نے عمران خان کے خلاف من گھڑت اور جھوٹے مقدمات کی 3 سینچریز کا ڈھیر لگوا دیا، مگر ہمارا کپتان ایسا بندہ آزاد ہے جو ڈیل پر جیل کو ترجیح دیتا ہے۔ میں نے اس جملے کو صرف ترتیب دی ہے، یہ جملہ فارم 47 حکومت ایک وزیر بول چکے ہیں۔ عمران خان خود باہر نہیں آنا چاہتا اور اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں مصنوعی اقتدار کے جھولے لینے والے 3 مرتبہ سخت پریشان پائے گئے۔ نظام کی اس پریشانی کے عرصے میں عمران خان کے لیے اعصاب شکنی کے سارے سیاسی اور نفسیاتی گر آزمائے۔ میں جو کچھ جانتا ہوں یا سنتا ہوں دیکھتا ہوں وہ سب باوجود نہیں لکھا جا سکتا، لیکن اتنا بتانا کافی رہے گا کہ ڈیل کی سیل نہ ہونے کی وجہ سے ہائیبرڈ نظام کا غصہ قراقرم اور K2 سے ہوتا ہوا ہمالیہ کی آخری چوٹی تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا اظہار 3 اقدامات سے ہوتا ہے۔ پہلا، جب KP اسمبلی میں عمران خان کے نامزد قائد ایوان سہیل آفریدی کو کسی صورت قبول نہ کرنے کا ارادہ پبلک کیا گیا۔ خیال تھا عمران کے ساتھی تھک چکے، اس لیے جنرل پرویز مشرف کی طرح کوئی پیٹریوٹ پارٹی بنا کر عمران خان کے مینڈیٹ پر شب خون مارنا کامیاب ہوگا۔ وفاقی حکومت کے وزیر، گورنر KP اور دیگر منہ کی کھانے کے بعد
اگلے قدم کی طرف لپکے۔ اب کی بار ان لوگوں پر غصہ کیا گیا جو وکٹ کی دونوں جانب کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جو یہ یقین دہانیاں کرواتے رہے گل ہی کوئی نہیں، عمران خان کو مائنس کر کے ڈیش ڈیش کو ان کر لیں گے اور وہ سارا کچھ سنبھال دیں گے۔ جس کو ہائی ویلیو چوائس سمجھا گیا، ان سب نے پچھڑوں کا حشر دیکھ کر اگلے قدم سے توبہ کر لی۔ تیسرا قدم پی ٹی آئی پر بحثیت جماعت پابندی کے لیے جمع کیا گیا میٹیریل تھا۔ اس بارے میں میں نے بابر اعوان آفیشیل اکاؤنٹ پر تفصیلات اس بارے میں میں نے بابر اعوان آفیشیل اکاؤنٹ پر ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ ساتھ ہی پنجاب میں لاہور کے ایک تاجر کے ماورائے عدالت قتل والی واردات اور مریدکے کے خون آشام سانحے کے بعد یوں پاکستان کی ترجیحات نے مصر کے سیاسی شہر شرم و شیخ پہنچ کر نیا ٹوسٹ لے لیا، جس کے بارے میں اتوار کے روز کی اشاعت میں اسرائیل ٹائمز نے حیران کن تفصیلات شائع کی، جن میں مرید کے واقعے کو بھی موضوع بحث بنایا گیا، جبکہ شہباز شریف کی شرم و شیخ میں مصروفیات پر دو نکات سامنے۔ پہلا یہ کہ پاکستان کی بیوروکریسی مذہبی شدت پسندی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے برسر پیکار ہے۔ دوسرے نمبر پر اسرائیل بطور ریاست ناز کرتا ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس نے ان ریاستی سطح کے مذاکرات میں شرکت کی، جس میں اسرائیل بطور فریق شریک ہوا۔ اس رپورٹ کا لیڈنگ پیرا خاصا دلچسپ ہے، جس کے مطابق ہماری اشرافیہ جو پاکستان کے لوگوں کے لیے ہارڈ سٹیٹ تجویز کرتی ہے، وہ بہت سافٹ کیسے ہو گئی۔ ان حالات میں پاکستان کے حالات کو سنبھالا دینا لیڈرشپ کا کام تو ہے، ڈیلرشپ کا ہرگز نہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں قوم کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کی اہلیت ثابت کر دے۔ بندی خانے میں قیدی نمبر 804 پوری متانت سے کھڑا ہے، ڈیلر صبح شام رو رہے ہیں۔ کسی موسم کی فقیروں کو ضرورت نہ رہی، آگ بھی، ابر بھی، طوفان بھی ساغر سے اٹھا، بے صدف کتنے ہی دریاؤں سے کچھ بھی نہ ہوا، بوجھ قطرے کا تھا ایسا کہ سمندر سے اٹھا۔